قائد اعظم نے 1948 میں آپریشن کرزن کے ذریعے سے خالی کر دیا تھا اور کہا تھا یہاں کوئی ضرورت نہیں ہمیں فوج رکھنے کی. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور ان 3 جنگوں کے نتیجے میں کبھی بھی ہمیں وہاں ایک سپاہی چھوڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو اصل ایشو یہ ہے نا جو گریٹ گیم ہے کہ جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا جی تو پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن بارڈر کو مین کرے, یعنی ویسٹرن بارڈر آف دا سب کانٹیننٹ وچ از یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے جی یہ ویسٹرن بارڈر آف دا سب کانٹیننٹ جو انگریز کا چھوڑا ہوا بارڈر تھا اس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ہم کو. ٹھیک ہے جی. اس ٹریپ میں ہمیں بالکل نہیں پھنسنا چاہیے. ٹائم ہیز کم ٹو ٹیک اے اسٹینڈ ناؤ, ورنہ یہ ہمیں برباد کر دیں گے اور ہمیں ایک پرماننٹ بارڈر ہمارا جو ہے وہ اس طرف افغانستان کی طرف ہو جائے گا. جی. اور انڈیا کو ہمیں فراموش کرنا پڑے گا, کشمیر کو فراموش کرنا پڑے گا, اپنی تاریخ اپنا جغرافیہ سب کچھ بدلنا پڑے گا. جی. یہ سراسر ناجائز ہے, غلط ہے اور ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ. لیکن یہ اسٹینڈ فوج نے تو نہیں لینا, فوج نے تو کہہ دیا کہ یہ تو پولیٹیکل قیادت نے اسٹینڈ لینا ہے. جنرل صاحب میں آپ سے یہاں پہ ایک اور سوال کروں گی جو میں اور زاہد حامد صاحب ڈسکس کر رہے تھے. ایز یو آر سو ایکسپیرینسڈ, آپ کو پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان کی آئیڈیالوجی میں فرق نظر آتا ہے؟ اور یہ جو ایک طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے خارجی گروپ پہ, جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور جو سارے خودکش حملے وغیرہ ہو رہے ہیں یہ یہی لوگ کرا رہے ہیں اور یہ گروہ 1400 سال پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا. وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دس؟ دیکھیں, اس کو انالوجیز کس کے لیے ڈرا کرنا تو میرا خیال ہے درست نہیں ہوگا کہ حالات اور واقعات بالکل مختلف ہیں. یہاں ریونج موٹیویشن ایک ہے بڑی زبردست جی کہ بدلہ لو, یہ تو ایک پٹھان ٹریڈیشن ہے. جی جی. اور انہوں نے تو یہ بات قبول ہی نہیں کی تھی جب اسلام قبول کیا. جی. تو اصل میں دل میں یہ قبول نہیں کیا. بدلے کے معاملے کے اندر وہ بہت سخت گیر ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ بدلے کی جنگ ایک جاری ہے. اس لیے لیکن اب اگر کوئی رہا سہا کوئی ایک پردہ تھا تو وہ ہٹ گیا, کیونکہ جو لوگ خالد خواجہ کو قتل کر سکتے ہیں اور کرنل امام جیسے ایک معتبر مجاہد کو جس کی دنیا میں شناخت ایک مجاہد کی ہے, جی جی, اس کو آج 47 ڈیز ہو گئے ہیں, اس کو وہاں انہوں نے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے اور دھمکیاں دے رہے ہیں. جی جی. تو وہ تو یقیناً وہ تو بدنام کرنے والی بات ہے طالبان کو, مجاہدین کو, کیونکہ طالبان کو جب ہم کہتے ہیں جی تو یہ تو ایک نیا نام ہے نا, اصل میں تو مجاہدین ہیں. جی, لیکن جو پاکستان میں جنرل صاحب آپریٹ کرے تحریک طالبان پاکستان, اور وہ آپ کو آدھے پارٹ آف دوز مجاہدین جنہوں نے افغانستان کے اندر وار فائٹ کی تھی, آپ ان کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں یا یہ بالکل نئے لوگ ہیں؟ پہلے تو یہ تو وہ بھی افغانستان میں ہی جانا چاہتے تھے نا. جی جی. پرویز مشرف کے فیصلے کے بعد مسائل بگڑنے شروع ہوئے. ٹھیک ہے. اور ان کو روکا گیا. آپ نے جب 1,40,000 فوج لگاتے ہیں تو پھر اس کا رد عمل بھی آتا ہے. جب ڈرون حملے کیے گئے یا جامع حفظہ پہ اٹیک کیا گیا جی, تو یہ امریکہ کی سوچی سمجھی چال تھی. ڈرون حملے میں ابھی تک صرف 16 القاعدہ کے ان کے کلیم کے مطابق بندے مارے گئے. باقی جو 1440 آدمی مرے ہیں ڈرون حملوں کے اٹیک میں وہ انوسنٹ پاکستانی مرے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ دراصل امریکہ نے ایک اس کو کہتے ہیں کہ کیٹلسٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں ڈرون حملوں کو, جس کے نتیجے میں پاکستان فوج کے ساتھ اور پاکستانی قوم کے ساتھ ہمارے اپنے ہی بچے الجھ جائیں اور لڑائی کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن اس سارے ماحول میں کچھ لوگ ایسے بھی داخل ہو گئے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے, یہ طالبان نہیں ہیں جنہوں نے کرنل امام کو یا خالد خواجہ کو گرفتار کیا, کڈنیپ کیا. جی, یہ لوگ نہیں ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. تو یہ کون لوگ ہیں جی؟ اس ایک واقعے سے حالات میں بڑی تبدیلی مستقبل میں آئے گی. یہ ایشین ٹائیگرز کون ہیں جنرل صاحب؟ اور یہ جو اور سرائے کے ایریا میں جو طالبان کی الگ تنظیمیں ہیں, ان کو بھی آپ ایسوسیٹ کریں گے انہی مجاہدین کے ساتھ؟ جی نہیں جی, میں تو بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ لوگ تو مجاہدین کو بدنام کر رہے ہیں نا. اسی نے, اور شکر ہے کہ انہوں نے طالبان کا نام یا مجاہدین کا نام نہیں لگایا اپنے اوپر, کیونکہ تو اس سے تو بو آتی ہے ساؤتھ ایشیا کی, ٹامل ٹائیگر اور اس قسم کے وہ آدمی کے. وہی جو جہادی تنظیم ہے نا, ان کی ایک سوچ میں اسلام تو موجود ہے, وہ کوئی اسلامی نام استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے یہ اپنا نام بھی ایشین ٹائیگر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس قسم کی ڈیمانڈ دے رہے ہیں. پہلے ملا برادر کا کہا, اب کہتے ہیں کہ اور بندے چھوڑ دو ہمارے.
تو یہ کچھ اور ہی لوگ ہیں، اور کیونکہ وہ وہاں پہ کسی کی ریٹ موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ یہ ساری وارداتیں ہو رہی ہیں. تو جنرل صاحب اس کی آپ سلوشن کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس سارے کی سلوشن کیا ہے؟ پاکستان کی فورن پالیسی چینج ہونی چاہیے، ہماری حکومت کو سٹینڈ لینا چاہیے، آپ کے مطابق اس کی سلوشن کیا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہیلری کلنٹن نے بتایا ہے وہ جنگجوانہ بیان ہے، بہت زیادہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی خوفناک دھمکی ہے اور الزام تراشی ہے پاکستان کے اوپر. جو چدمبرم صاحب کہہ رہے ہیں انڈیا سے، وہ بھی ساتھ مل کے ان کنسرٹ وہ یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں. اب وقت آ گیا کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ واقعی پارلیمنٹ ہے، یعنی وہ بے اثر نہیں ہے، اور وہ صاف صاف امریکہ کو کہہ دے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہماری پالیسی میں تبدیل آئے گی. اب ہماری بھی شرائط ہیں، ڈرون حملے آپ بند کرو، یہ کرو آپ، ورنہ اگر روزانہ آپ دھمکی دیتے ہو ابھی تمہیں پیسہ نہیں ملے گا، جاؤ جہنم میں، یہ پیسہ $1 بلین کے بغیر بھی ہم زندہ رہیں گے. ہم پاکستانی قوم کو کال کریں گے، ہمارے باہر کے پاکستانی جو $8 ارب سے زیادہ سالانہ بھیج رہے ہیں، $1 ارب اور مزید بھیج دیں گے، کوئی فکر نہ کریں آپ اس کے لیے. Time has come now to call their bluff. Right. Thank you very much, General Saab, for being with us here today. زاہد حامد صاحب، وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کس حکومت کی سب سے بیسٹ فارن پالیسی رہی ہے جس نے پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو کیا. ہمارے ساتھ رہیے.